حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، بڑے مبارک ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے اور بہت کم ہے، کہ پورے سال میں اگر رات کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رحمت والی، فضیلت والی، قدر والی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کے۔ پورے سال میں اتنی محترم راتیں نہیں ہیں۔ دن کے حساب سے دیکھا جائے تو عشرے ذی الحجہ ہے، جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ تو الحمدللہ آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے۔ اللہ نے ایمان کے صحت اور جسم کے صحت سے ہم کو یہ رات عطا کی ہے، اور بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس مبارک رات کی قدر کرتے ہوئے اس میں اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس موضوع پہ کچھ دیر تک بات کرنا ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب سے رمضان یا اس سے پہلے سے۔ ہم لوگ تھوڑی دیر اس پر غور کریں کہ آخر رمضان کا مقصد کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مقصد رمضان کیا ہے؟ جی الحمدللہ، تقوی اختیار کرنا، الحمدللہ۔ تو رمضان کے اہم مقاصد میں سے پہلا مقصد جو رب العالمین نے جس آیت میں کہا تم پر رمضان کے روزے فرض ہے، اسی میں مقصد روزہ بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو ہم ڈھال بنائیں کسی چیز سے بچنے کے لیے، وہ ہے تقوی، عام چیز۔ آج ہم روزہ رہتے ہوئے بہت سارے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں، روزے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو لعلکم تتقون، اگر حقیقت میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا آسان ہوگا۔ ہمارے والدین کے کیا حق ہیں؟ اگر تقوی ہے تو
بہت آسان ہوگا ان کا حق ادا کرنا. بیوی کا حق ادا کرنا آسان ہوگا، شوہر کا حق ادا کرنا آسان ہوگا، بھائی بھائی کے حق کو آرام سے ادا کر دے گا، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے گا، بڑا چھوٹے کا حق ادا کرے گا، چھوٹا بڑے. یعنی پوری دنیا مسلم معاشرہ میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، صرف تقوی پیدا ہونے کی وجہ سے. کسی کو کسی سے کوئی بغض حسد نہیں رہ جائے گا، کسی سے کسی کو کوئی خوف اور ڈر نہیں رہ جائے گا، نہ دھوکہ کا، نہ خیانت کا، نہ دشمنی کا، نہ عداوت کا. لعلکم تتقون، اللہ نے کہا شاید تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ کی طرف غور کریں کہ جب مدین فتح ہوا، مدینہ نہیں بلکہ مدین علاقہ جو شاید عراق میں اس وقت پڑتا تھا، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا، مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ایسے وقت میں چند لوگوں کو متعین کیا اور کہا کہ جاؤ جو مال غنیمت ہے، دشمن کا جو مال ہے، اب جو جیت گیا، جس نے فتح کیا علاقے کو، اب سارا مال اس کا ہے. یہ ہوا کہ تم لوگ جاؤ اور اس کو جمع کرو، جمع کر کے ہمیں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اب جس کو جیسے تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کریں گے. مال جمع ہوا. اب جو لشکر تھا مدینہ سے آیا ہوا، اب مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا. اب چند کلومیٹر گئے ہوں گے، کچھ میل. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ مال غنیمت جمع کریں، ان میں سے ایک صحابی رسول کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی مال جمع کر لیا، کوئی مال اگر باقی رہ گیا ہوگا تو پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی. ذمہ داری تھی سارے مال کو جمع کر کے لے چلیں، کہیں چھوٹا موٹا اگر کچھ مال بچ گیا، قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری گردن پکڑے گا، سوال کرے گا تمہاری ذمہ داری تھی سارے مال کو جمع کرنا، یہ چھوٹا کیسے؟ تقوی کیا ہوتا ہے غور کریں دوستو. اس لیے اب وہ کسی کو بتائے نہیں، سوچے جلدی جائیں گے اور پھر پورے چیزیں دیکھ لیں گے، تاک گھر قلعہ کہیں کچھ چیز ہے تو جلدی لے کر واپس تیزی کے ساتھ مل جاؤں گا. کسی کو نہیں بتائے، آ گئے. اب یہاں تلاش کیے، وہاں تلاش کیے، قلعے میں تلاش کیے، گھر میں تلاش کیے. تلاش کرتے کرتے ہاتھ میں ایک جگہ جا کر کوئی چیز ٹکرائی. اچھا یوں کر کے دیکھے، اٹھا کے دیکھے تو ایک سوئی تھی چھوٹی سی. جہاں لاکھوں کروڑوں کا مال آیا، وہاں پر سوئی کی کیا قیمت ہے دوستو؟ وہ صحابی رسول چھوڑ سکتے تھے، پھینک سکتے تھے، لیکن اس سوئی کو لے لیا اور اس کو لپیٹ کر اپنی تھیلی میں رکھا کہ اب لے کے جائیں گے، اس کو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیں گے، مال غنیمت کے مالوں میں سے اس کو بھی جمع کر دیں گے، یہ بھی تقسیم ہوگی. جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ اب ساتھ والے بہت آگے آ چکے ہیں. اب ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہمارا کوئی بھائی چلے گیا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سفر جاری تھا، وہ بہت آگے نکل گئے. لاکھ کوشش کیے لیکن وہ لوگ ملے نہیں ان کو. اب یہ جا رہے ہیں اکیلے، یہاں تک کہ مدینہ آنے سے پہلے پہلے ان کا گھر تھا راستے میں. اب دل میں آیا لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں،
اب میں جب اکیلا ہوں تو چلتے چلتے جا کر گھر پہ والدین سے مل لوں گا، بیوی بچے سے خیر خیریت معلوم کر لوں گا، پھر فوراً آدھے گھنٹے میں نکل کر چلے جاؤں گا۔ لیکن جب گئے، بہت دنوں کے بعد گئے تھے، والدین نے کہا بیٹا رک جاؤ، بڑی محبت بڑی شفقت سے کہا بیٹا 1-2 دن رک جاؤ، بہت دنوں کے بعد آئے ہو۔ بیوی نے کہا تھوڑے دن رک جائیے آپ۔ معصوم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، ابو جان تھوڑے دن ہمارے ساتھ رہو۔ جب گھر والوں نے اس طریقے سے زور دیا، صحابی رسول 2 دن رک گئے۔ پھر 2 دن کے بعد سفر شروع کیا۔ جس وقت یہ مدینہ پہنچتے ہیں وہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ مسجد میں گئے تو دیکھتے ہیں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور بہت سے لوگ اطراف میں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ تحیت المسجد پڑھی اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین کے پاس جا کر سلام دعا سب کو کیا اور کہا اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیے، غلطی ہو گئی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا غلطی ہوئی تم سے؟ کہا نہیں پہلے معاف کر دیے۔ کہا بھئی پہلے بتاؤ تو تم سے غلطی کیا ہوئی، کس بات پر تم ہم سے معافی طلب کرتے ہو؟ کہا نہیں پہلے معاف کرے جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عجیب اللہ کے بندے ہو، غلطی نہیں بتاتے، جرم اپنا نہیں ظاہر کرتے اور معافی مانگتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین آپ اللہ کے واسطے پہلے معاف کر دے پھر بتاؤں گا کیا غلطی ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیا اللہ کے واسطے۔ تقوی کیا ہے دوستو؟ سوچو آپ، دل بھر آیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بار بار معافی طلب کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ کہا اب بتاؤ کیا بات؟ پورا واقعہ بتائے۔ تھیلی سے نکالے سوئی، امیر المؤمنین ہم آئے تھے کچھ دور تک لیکن پھر یاد آیا کوئی مال نہ باقی ہو جمع کرنے میں، اس لیے میں چلے گیا تو یہ سوئی ملی اور پھر سب آگے بڑھ گئے، میں لوگوں کو نہیں پا سکا تو میں گھر چلے گیا، سوچا فوراً واپس آؤں گا، لیکن ماں نے، والد محترم نے اور بچوں نے روک دیا، جس کے وجہ سے مجبوراً 2 دن رکنا پڑا۔ اب غلطی ہوئی ہے، یہ جرم یہ ہوا، یہ مال غنیمت کی سوئی میرے پاس رہ گئی ہے، یہ امانت ہے، اس امانت کو 2 دن پہلے آپ کے پاس جمع کرنا تھا لیکن تاخیر ہو گئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس بات کی ہم کو معافی دے دیجئے، اس لیے میں معافی طلب کر رہا ہوں۔ بہت تعجب کیے عمر رضی اللہ تعالی، بڑی حیرت ہوئی، اوپر سے نیچے دیکھ رہے، یہاں کروڑوں ہڑپ کر جاتے کچھ پتا نہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، دل اتنا سیاہ اور مردہ ہو گیا ہے، لیکن وہاں ایک سوئی کا معاملہ ہے، اگر تقوی آ جائے تو پھر انسان کبھی کوئی غلط نہیں کر سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت میں ڈوب گئے، کہا اے لوگوں دیکھو اس شخص کو، آنکھوں میں آنسو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب العالمین تیرا بہت بڑا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے اس وقت تک عمر کو زمین پر زندہ رکھا جب تک کہ تیرے نبی کی امت کا ایک ایسے شخص کو عمر نے نہ دیکھ لیا جو سوئی جیسی حقیر چیز کو جمع کرنے میں 2 دن تاخیر ہوتی ہے تو ڈر سے کانپ جاتا ہے اور لرز جاتا ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں میں، نبی کے امت میں، میرے خلافت میں اتنا نیک انسان، امانت دار انسان ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں
سب تعجب کرتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسی امانت داری ہے، یہ کیسا تقوی ہے، ایسا تقوی ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا اے لوگوں سنو، تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس شخص کے امانت داری پر، اس شخص کے تقوی پہ، لیکن اللہ کی قسم مجھے تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان، بھئی ہم میں سے ہر شخص تعجب میں ڈوبا ہوا ہے، اور جب بھی جو سنے گا اس اللہ کے بندے کی یہ امانت سوئی کے بارے میں، وہ شخص بھی تعجب میں ڈوب جائے گا۔ علی آپ کو کیا ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ کہا اللہ کی قسم تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ واللہ یا امیر المؤمنین انکا اففت فعفف الناس، مجھے اس لیے نہیں تعجب کیونکہ اللہ نے ہمارے امیر کو، عمر کو رضی اللہ تعالیٰ اتنا امانت دار بنایا ہے، تو اس کے ماتحت جو رعایا ہے وہ امانت دار تو ہوگی ہی۔ پتا کیا چلا دوستو؟ آپ غور کریں گے، دنیا کی تاریخ دیکھیں گے، اگر بادشاہ، وزیر اعلی، خلیفہ، امیر، صدر، ذمہ دار، چاہے وہ ملک کے ہوں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، چاہے کسی سوسائٹی کے ہوں، چاہے وہ کسی بستی کے ہوں، اگر وہ امانت دار ہوتا ہے تو رعایا بھی امانت دار ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ، امیر خائن ہوتا ہے تو اس کے نیچے والے بھی خائن ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ شرابی بدکار ہوتا ہے تو اس کی رعایا بھی شرابی بدکار ہوا کرتی ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے دوستو۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے امانت پر مجھے تعجب نہیں ہے۔ میرا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امانت دار ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو امانت دار ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کا شکر۔ تو لعلکم تتقون، یہ تقوی اللہ اس روزے کی برکت سے پیدا کرتا ہے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر چکا ہے، صدیق اکبر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر اسلم کو کہا، اسلم چلو ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر لیں گے، خیر خیریت معلوم کر لیں گے۔ گئے، دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دستک دی، کچھ جواب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، ٹھہرے یوں نظر ڈالے تو عجیب و غریب چیز دیکھے، لرز جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، کانپ اٹھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اللہ یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، کس حالت میں ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور زور سے پکڑ کر اس کو اینٹھ رہے ہیں، اتنا زور سے کہ چہرے پر پسینہ آئے، چہرے پر غم اور خوف کے آثار ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اور پکڑ کے مضبوطی سے اینٹھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز جاتے ہیں، زور سے چیخے اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ پلٹ کر دیکھے،
کہا عمر تم کب آئے؟ بتایا۔ کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے کانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت سے لوگ صرف زبان کے وجہ سے منہ کے بل دوزخ کے اندر گرا دیے جائیں گے، داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کے وجہ سے دوزخ میں نہ جاؤں۔ غور کرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے بارے میں کہا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹ بات کہنا، جھوٹ پھیلانا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے، یعنی روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، لایانی بات کرتا ہے، فحش گوئی بکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ، یہ زبان جو ہے عبادتوں کو ثواب کو رائگاں کر دے رہی ہے۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ، میں اس کو سیدھی کر رہا ہوں تاکہ بے قابو نہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہیں جس کے وجہ سے دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبت سے، تکالیف سے میں بچ سکوں، نجات پا سکوں، عذاب قبر سے نجات پا جاؤں، آخرت کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، دوزخ سے نجات پا جاؤں، ایسے عمل کی خبر دے دیا۔ من نجا یا رسول اللہ من المؤمنین، مومنوں کی نجات کن باتوں میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک لسانک، تو اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھ۔ نجات دنیا اور آخرت میں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا املک لسانک، دوسرے روایت میں امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں، کنٹرول میں رکھ۔ دوسرے وَيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو کافی سمجھ اپنے لیے۔ آج حالات خراب ہیں، آج کے وقت میں اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا ضروری ہو گیا، خاص کر کے رمضان کے مہینہ میں۔ کتنے لوگ ہیں، یہ قیمتی اوقات ہیں، نورانی راتیں ہیں، دعا و استغفار کی رات ہے، قیام اللیل کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اب اس رات کو لوگ گھر سے باہر ہو کر شاپنگ کریں، گھومے پھریں، فالتو کام کریں، تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا دوستو؟ اور حالات ایسے خراب ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں ہر دن دیکھا اور سنا جاتا ہے، پولیس والوں نے اس کو مارا، وہاں کیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ وَيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ تمہاری بیوی ہے، اس کا حق ادا ہوگا، تمہارے بچے ہیں، اس کو ادب اخلاق سکھلاؤ، تمہاری ماں کو تمہارے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی، گھر میں رہو گے جب اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکو گے۔ والد تم کو آواز دے گا کسی کام کے لیے، اگر تم باہر ہوگے تو والد کے اطاعت و فرما برداری کے لیے تم پہنچ نہیں سکتے ہو، غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ ہوگا دوستو۔ اس لیے نبی نے جب پوچھا گیا نجات کس میں ہے تو آپ نے کہا اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اپنے گھر کو اپنے لیے لازم کر لو، اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو بناؤ سگار کر کے اس کو ظاہر کرتے ہوئے، نمائش کرتے ہوئے مت جاؤ، بلکہ پردے کے اندر تم جاؤ۔ وَيَسْعَكَ بَيْتَكَ، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرو زندگی میں، کون سا گناہ کیا، کون سا جرم کیا، کون سی خطا ہوئی، کون سی نافرمانی ہوئی، کس گناہ پر لوگ ناراض ہوئے، کس سے رب غضبناک ہوا، کس گناہ پر قبر کی سزا سنائی گئی، کس گناہ پر دوزخ کی سزا سنائی گئی، اس پر غور کرو۔ وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہ رات میں رب کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلا لو، اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر توبہ استغفار طلب کر لو۔ پوچھا گیا کون سا عمل ہم کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بتایا، وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر کو یاد کرنا اور اس پر رو لینا، بخشش اور مغفرت طلب کروا لینا۔ دوستو، یہ تین عمل ہیں جس کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ روزے کا جو مقصد اہم بتایا رب نے، لعلکم تتقون، اگر تقوی آ گیا تو یہ ساری چیزیں خود بخود اپنے اندر پیدا ہو جائیں گی، ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد روزے کا تزکیہ نفس، نفس کو گناہ سے پاک صاف کرنا۔ جتنے انبیاء و رسول آئے دنیا کے اندر، سارے انبیاء اور رسول کا یہی مقصد تھا کہ لوگ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے دل دماغ نفس کو اللہ کے فرما برداری کی طرف موڑ دیں۔ اور رب نے قرآن میں کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیا، بد اخلاقیوں کے غلاظتوں سے پاک صاف کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ وقد خاب من دساہا، تباہ ہو گیا وہ، برباد ہو گیا وہ، ہلاک ہو گیا وہ، ذلیل و رسوا ہو گیا وہ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، دائمی زندگی میں بھی، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں لت پتل رکھا، پاک صاف نہ کیا۔ یہ رمضان کے روزوں کا مقصد ایک اہم یہ ہے، تزکیہ نفس، نفس کو ہر قسم کے گناہوں کے غلاظتوں سے پاک صاف کرنا۔ امام ابن ماجہ اور رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی سے سوال ہوا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات انسانیت میں، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہوا دوستو، ای الناس افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون، آپ نے دو چیز فرمائی، ایک مخموم قلب، دوسرا صدوق اللسان۔ صحابہ اکرام نے کہا صدوق اللسان تو سمجھ میں آ گیا، سچ بولنے والا، سچی بات پر عمل کرنے والا، سچائی کی راہ پہ چلنے والا، سچائی کی طرف بلانے والا، سچے لوگوں کا ساتھ دینے والا،
سچائی کے معاملات کرنے والا، سچی گواہی دینے والا، یہ سمجھ میں تو آ گیا سچی زبان، لیکن فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کا کیا معنی یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ آپ نے تعریف کی مخموم قلب کی، هو التقی، وہ تقوی والا دل ہو۔ ابھی میں نے بتایا تقوی جس کے ذریعے سے دل میں اللہ کا ایسا خوف آ جائے، ایسا ڈر پیدا ہو جائے، ایسی خشیت دل میں پیدا ہو جائے، ایسی دہشت اللہ کی دل میں پیدا ہو جائے کہ اب انسان چاہے اکیلے میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، اللہ کی نافرمانی والا کام کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ہے تقوی۔ مخموم قلب کی جو اللہ کے نبی نے تفسیر بیان کی، وضاحت کی، هو التقی والنقی، اور پھر نقی، دل ایک دم صاف ہو، بے حیائی کے جذبات نہ ہو، مکاری کا جذبہ دل میں نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت پسندی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی مومن کے لیے عداوت اور دشمنی، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ نہ ہو، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اخوت کا پیدا ہو جذبہ، ایسا دل ہوا النقی ہے۔ اور ایسے دل کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن یہ دنیا ختم ہوگی، قبر سے لوگ اٹھا کر میدان محشر میں ٹھہرائے جائیں گے، اس وقت رب نے فرمایا سورۃ الشعراء میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال جس کے پیچھے انسان پوری زندگی بھاگتا رہا، پوری کوشش کرتا رہا، رات دن ایک کرتا رہا، اپنی زندگی اسی میں ختم کر دیا، بس نہیں ہوئی دنیا میں، اپنی اولاد کو جب پیدا کیا تو اسی حساب سے اس کو تعلیم دی، اسی حساب سے اس کو محنت مزدوری کرایا یا اس کو ڈگری دلایا کہ وہ اور زیادہ کمائے اور زیادہ کمائے، لیکن وہی مال جمع کر لیا، میدان معاشر میں جب حاضر ہوتا ہے رب کہتا ہے لا ينفع مال، تیرا مال یہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ خود بھی اسی مال کے پیچھے گیا، اولاد کو بھی اسی کے پیچھے لگا دیا، لیکن جہاں کام آنا تھا وہاں کوئی چیز نہیں۔ لا ينفع مال ولا بنون، خود مشکل کی زندگی گزارا ہوگا، اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، لیکن اولاد کے لیے اس نے حرام کی بھی فکر نہ کی، سود پہ پیسہ لے لیا تعلیم دینے کے لیے، ڈگریاں دلانے کے لیے، باہر بھیجوانے کے لیے، نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے اولاد کی محبت میں، لیکن ولا بنون، جس اولاد کے لیے زندگی کے مشکلات کو برداشت کیا، وہی اولاد رب نے فرمایا کوئی فائدہ تم کو دے نہیں سکتی۔ مال پر فخر کیا، اولاد پر فخر کیا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آیا۔ اب کام کیا آیا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو دنیا سے جاتے وقت ایسا دل لے کے گیا جو نافرمانیوں سے، گناہوں سے، بد اخلاقیوں کے غلاظتوں سے
پاک تھا، وہ دل اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جھکا تھا، ایسا قلب سلیم جو لے کر گیا رب کہتا ہے وہ کامیاب ہوا۔ ایسے دل والوں کی قدر کی جائے گی، ایسے دل والوں کو اللہ دوزخ سے بچائے گا، ایسے قلب سلیم والوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی والنقی لا اسم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، دل میں ہر چیز سے پاک ہو گیا ہو۔ روزے کا مقصد تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک کر دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح اور کی مخموم قلب کی، ولا بغیا، وہ دل میں ظلم والا نہ ہو۔ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، بڑا شرک بدعات خرافات، حد سے تجاوز کر جانا، شریعت کے حدود کو توڑ دینا، گناہ کی چیز کو عبادت سمجھ لینا، دین سمجھ لینا، یہ ظلم پہ ظلم ہے دوستو۔ اور اسی طریقے سے کسی کا حق مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی، کسی کی عزت کی دھچیاں اڑا دی، یہ سب ظلم ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے دوستو کہ ایک انسان عبادتیں تو کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ظلم سے باز نہیں آتا، میدان محشر میں جائے گا۔ مسلم کی وہ روایت یاد رکھیں، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو بارہا سنا گیا اور سنایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مفلس، میری امت کا مفلس، قلاش، غریب، محتاج، فقیر کون سا شخص ہے؟ اللہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا قلاش، سب سے بڑا محتاج وہ شخص ہے جو میدان محشر میں آئے گا تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے پاس، خوب عبادتیں کی ہوگی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق تلف کر لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اب نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا ہے، اب وہ دعوے دار آ گئے جس کی غیبت کیا تھا، جس کو ذلیل و رسوا کیا تھا، جس کو گالی دیا تھا، جس کا مال ہڑپ کر لیا تھا اور جس کو مارا تھا، وہ سب کے سب آ گئے، کہتے ہیں رب العالمین دنیا میں ہم نے صبر کیا تھا اس لیے کہ تیرا وعدہ تھا جو شخص یہاں پر صبر کرے گا ظلم مظلوم ہونے کے باوجود، آخرت میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا، اس کا حق دلایا جائے گا۔ اس نے مجھے مارا، اس نے گالی دی، اس نے ظلم کیا، اس نے زمین دبا لیا، اس نے یہ کیا وہ کیا، اللہ حق دلا دے، تیرا وعدہ غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے نیکیوں میں سے اب دیا جائے گا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، نیکیوں کا پہاڑ جو لے کے گیا تھا سب ختم، کچھ بھی نہیں۔ ابھی لوگ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نیکیاں تو دے دی گئی حقداروں کو، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جن کا حق نہیں دیا گیا، انصاف کا تقاضا ہے۔ اب وہ جو دعوے دار ہیں ان کے گناہوں کو لے کر اب اس شخص پر لادا جائے گا، اس کا اس کا اس کا اس کا، یہاں تک کہ جیسے نیکیاں لے کے گیا تھا اب اس کے پاس گناہوں کا پہاڑ ہو گیا۔ اب اس بدبخت کو، بد نصیب کو، مفلس کو گھسیٹ کر اللہ کہے گا دوزخ کے اندر داخل کر دو۔ یہ کون ہوگا
جس نے پورے مہینے کا روزہ بھی رکھا، جس نے حج بھی کیا، جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے گیا، ساری چیزیں، لیکن اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، ولا باغیا، یہ ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ تو مخموم القلب کی وضاحت میں نبی نے فرمایا ولا باغیا، اس دل میں ظلم کے جذبات نہیں ہوں گے۔ پھر آگے ولا غلا، اور وہ کینہ کپٹ بھی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ کینہ کپٹ، کسی سے دل میں دشمنی ہو، عداوت میں، اب اگر دشمنی آ گئی، سامنے والا کتنا بھی اچھا عمل کرے وہ ہم کو غلط ہی نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ گالے، ارے دکھاوے کے لیے کر رہا بیٹا، دنیا کے لیے کر رہا بیٹا۔ اور یہ کینہ کپٹ میں آج ہم دیکھتے دیندار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس میں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم سے آپ کو کینہ ہو گیا، دشمنی ہے دل میں، اب آپ اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، تو جلسہ تو اچھی چیز ہے، دین کی دعوت، لیکن اب ہم دشمنی میں، ارے کوئی مقصد ہے بیٹے کا، ہم خود نہیں جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو کہیں گے مت جاؤ کیونکہ جماعت سے، اللہ اکبر، دین کیا تھا، قرآن حدیث کیا تھی، تعاونوا علی البر۔ آج یہ برائی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، سب سے زیادہ دینداروں اگر موافق نہیں ہے، کتنا بھی اچھا کام کرے، خود بد نصیب رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روک دیتا ہے، رب کے آیت کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی بغاوت کرتا ہے۔ رب تو کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کی چیز میں مدد کرنا تھا، ساتھ دینا تھا، سپورٹ کرنا تھا، گناہ کی چیز میں مخالفت کرنا تھا، روک دینا تھا، لیکن اب یہ الٹا کر رہا ہے، تقوی کی چیز میں دین کا کام چل رہا ہے تو روک رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ ولا غلا، یہ کینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اچھا دل ہوتا ہے تو کینے سے پاک ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ اب بیٹھے ہیں آپ، صحابہ سے کہتے ہیں صحابیوں، اس زمین پر اگر تم کسی جنتی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے تو آنے والے شخص کو دیکھ لینا۔ اب سب جنتی کو دیکھنا چاہتے، نبی رحمت کے طرف سے رخ پھیرا اور مسجد کے گیٹ کی طرف لگا دیا، ادھر دیکھ رہے آخر کون شخص ہے ایسا۔ داخل ہوئے ایک صحابی، وضو کے آثار ہے، چپل بازو میں رکھا، مسجد کے کونے میں نماز پڑھی، سلام کیا، آ کر محفل میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی، دوسرے دن مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اے صحابیوں، اپنی نگاہوں سے اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے تو آنے والے شخص کو دیکھ لو۔ صحابہ نے نگاہ ادھر پلٹا دی، دیکھ رہے جو پہلے دن انصاری صحابی جس حالت میں آئے تھے دوسرے دن اسی حال انداز میں داخل ہوتے، تحیت المسجد پڑھی اور بیٹھ گئے سلام کر کے۔ مجلس ختم ہو گئی، تیسرے دن مجلس، عجیب اتفاق ہے، وہی اعلان پھر نبی کرتے ہیں، کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آنے والے شخص کو دیکھ لینا، نگاہ رکھتے۔ تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، کیا فضیلت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا رتبہ ہوگا کہ رب نبی کے زبان سے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے درمیان جنتی ہونے کا اعلان کرایا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو یہ صحابی کے پاس گئے، کہتے ہیں بھائی میرے کچھ معاملات ہو گئے ہیں،
آپ ایسا کرو، میں نے قسم کھا لی ہے 3 دن تک اپنے گھر پہ نہ رہنے کے، تو 3 دن تک اپنے گھر پہ رہنے دو مجھے، تاکہ قسم پوری ہو جائے۔ رات ساتھ میں، دن ساتھ میں، رات ساتھ دن ساتھ، ہمیشہ 24 گھنٹہ، سوتے جاگتے کھاتے پیتے پڑھتے لکھتے سب۔ 3 دن گزر گیا، جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا دیکھو میرے گھر والوں سے میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کہا پھر کیوں؟ کہا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن لگاتار اعلان کرتے رہے، کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آنے والے شخص کو دیکھو۔ اعلان کے بعد 3 دن تک آپ ہی آئے، میں آپ کے ساتھ 3 دن تک اس لیے لگا رہا کہ دیکھوں آخر کون سا عمل آپ ایسا کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا، جس کے وجہ سے عرش والے نے نبی کے زبان سے 3 دن تک جنتی کا اعلان کرایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بھائی، جتنا میں کرتا ہوں اتنا آپ بھی کیے، کوئی چیز میں آپ کو زیادہ کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو کہا شاید جب آپ اتنی کوشش محنت کیے تو میں سمجھتا ہوں جو رب نے میرے اوپر رحمت کی ہے، اعلان کرایا، جیسا کہ آپ کہہ رہے کہ لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المسلمین۔ میری ایک صفت یہ ہے، اللہ کی قسم کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں میں کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے میں۔ اور کسی شخص کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کے عیش و آرام کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہو نہ ہو، یہ 2 صفتیں ہیں جس کی وجہ سے رب نے بھری محفل میں مسجد نبوی میں نبی کے زبان سے آپ کے لیے 3 دن تک جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ جب تک آپ جیسی شخصیت اس زمین پر رہے گی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مدد کرتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا غِلَّا، مخموم قلب کیا ہے کہ وہ کسی کے لیے کی نہیں رکھے تھے۔ اور آگے کیا؟ وَلَا حَسَدَ، مخموم قلب یہ ہے کسی کے لیے حسد دل میں نہیں ہوتا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دین کی یا دنیا کی کوئی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، قوت دیا ہے، جسم دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے، دینداری دیا ہے، علم دیا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو دیا ہے۔ اب میں دیکھ کر کہوں کہ مجھے بھی ایسا مل جائے تو چلو یہ غنیمت ہے، ایک حسد یہ ہے۔ دوسرا جو ہلاک کرنے والا حسد، مجھے یہ چیز ملے نہ ملے اس کے پاس جو ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے ختم ہو جائے۔ بہت سے لوگ مجھے ملے نہ ملے، نہیں ملی کوئی بات، لیکن اس کے پاس یہ نعمت جو ہے ختم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ ہے حسد۔ ولا حسد، نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں خوب اچھی طریقے سے اپنے بھائیوں سے حسد کرنے سے باز رہو اور بچو۔ کیوں؟ حسد تمہارے نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ حسد ایمان کو اسی طریقے سے سینے میں جلا کر ختم کر دیتی۔ ایک سینے میں ایمان اور حسد ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو مخموم قلب یہ ہے، دل میں رب کا خوف ہو، یہ دل رب کی اطاعت کی طرف جھک چکا ہو، اس دل میں کوئی گناہ نہ ہو، اس دل میں ظلم کا کوئی جذبہ نہ ہو،
اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اس دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو. یہ ہے تزکیہ نفس. روزے کے مقصدوں میں ایک مقصد دل کا صاف ہونا ہے برائیوں سے. دوستو غور کریں، کیا ہم نے صاف کر لیا ہے؟ یہ دوسرا مقصد ہے. دوستو وقت ہو گیا، آخر میں ایک اور، یہ روزہ جو ہے فکر آخرت پیدا. یہاں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ آخرت، توبہ استغفار کریں گے، نماز پڑھیں گے. آخرت بھوک لگی رہتی ہے، پیاس لگی رہتی ہے، جورو ساتھ میں رہتی ہے، لیکن پانی پینا چاہے نہیں پیتے، بیوی سے ملنا چاہے نہیں ملتے، کتنے بھی چاہت ہو. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، آخرت میں گرفت کرے گا. اسد الغابہ کی روایت ہے، نافع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باہر نکلے، بڑی گرمی تھی، دھوپ، دوپہر کا وقت، چل رہے تھے، پیاس لگی، بھوک لگی. ایک چھوٹا سا سایہ دار درخت تھا، وہاں بیٹھ گئے، اپنی پوٹلی کو کھولا، پھر نگاہ اٹھی تو دیکھا ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے، غلام. اس کو کہا یا راعی، اے چرواہے ادھر آیا. کہا آؤ بھائی تھوڑا کھا لو. اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. پریشان صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. کہا تم روزے، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ پہاڑوں کے درمیان پتھریلی علاقہ، بکریاں چرا رہے ہو، کس چیز نے تم کو مجبور کیا ہے روزہ رکھنے پر، بھوک پیاس برداشت کرنے پر؟ وہ بھی کوئی فرض روزہ نہیں، نفلی ہے. کہا آج کے دن وہ عمل کر رہا ہوں جو دوسری دنیا میں کام آئے، کیونکہ وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. روزہ یہ فکر پیدا کر دیتا ہے، فکر آخرت. تو کہا اچھا، سوچا پتہ نہیں یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ، ویسے ہی کہہ رہا ہے، آزما لیں گے. پوچھا ارے بھائی یہ بکریاں ذرا دیتے کیا اس میں سے؟ نہیں بھائی یہ فلاں مالک کی، ہمارا اس پر اختیار نہیں، میں غلام ہوں، چرواہا ہوں، چرا رہا ہوں. کہا ایسا کرو، یہ رقم لے لو، بکری دے دو، میں ذبح کر دوں، تم کو بھی کاٹ کے دے دوں گا، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ. کہا مالک کو کیا کہوں گا؟ کہا پہلی بات تو اتنی بکریاں ہر دن کہیں نہ کہیں ایک آدھ غائب ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو پوچھے گا کیا؟ کہا اگر معلوم ہو گیا تو؟ کہا کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا لے کے چلے گیا. اب بچہ پریشان، بڑے دیندار دکھ رہے لیکن چوری کرنا سکھا رہے ہیں. تو بچہ نگاہ اوپر کے، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں؟ یہ بزرگ کی یہ حالت، خیانت کرنا، چوری کرنا سکھا رہے. اب دیکھ لیا عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس کے اندر حقیقت میں فکر ہے آخرت کی، ایمان ہے اس کے اندر. اب فوراً چلے گئے، وہاں سے اٹھے. یہ روزہ ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے غریبوں سے، فقیروں سے. دوستو فقیروں سے، غریبوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ، یہ روزہ مقصدوں میں سے، روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہمدردی کا جذبہ. مامون نے پوچھا موسیٰ بن علی سے، یہ روزے میں کیا حکمت ہے بھائی، کئی کو اللہ تعالیٰ فرض قرار دیا ہے؟ تو کہا اللہ کو خوب معلوم ہے ایک غریب مجبور فقیر کو جب بھوک لگتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارہ غریب چاہتا ہے، دھوپ میں محنت مزدوری کرتا ہے، اگر مزدوری اس کو نہ ملی، وہاں سے آتے ہوئے سوچتا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں، گھر میں راشن نہیں، بچے بھوکے ہیں، اسکول کی فیس دینا ہے، معصوم بچے کے لیے دودھ لانا ہے، آخر میں کس منہ سے اپنے گھر پہ جاؤں، کیا جواب دوں، کیسا انتظام کروں؟ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے رب جانتا ہے. اے مامون،
لیکن رب العالمین نے اپنے بندوں پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ یہ مالدار لوگ جب بھوکے ہوں، پیاس لگے تو ان کو احساس ہو چند گھنٹہ میں گھر میں پیٹ میں راشن نہیں ڈالا، غذا نہیں ڈالا، چند گھونٹ پانی نہیں پیا تو میرے دل کی حالت یہ ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں اے سی میں سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، وہ غریب مجبور فقیر مفلس قلاش آدمی جو تپتی دھوپ محنت کر رہا ہے چند کلو اناج کے لیے، اب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا میرے دل میں میرے کو اتنی بھوک لگ رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس پڑوسی بھائی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب اس کا دل کھلے گا، جیب سے نوٹ نکلے گی، اس کی مدد ہوگی۔ یہ مقصد ہے روزے کا دوستو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا صاحب بکریاں خرید رہا ہوں، دے دو، دے دیے۔ غلام کو بھی خرید رہا ہوں، وہ بھی خرید لیا، بکریاں غلام دونوں۔ آئے غلام کو بکریاں میں خرید، تم کو میں نے خرید لیا۔ کہا ٹھیک ہے صاحب، پہلے اس کا غلام تھا اب تمہارا غلام ہوں، اجازت دو بکریاں ان کو پہنچا دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کا کام کروں۔ کہا نہیں، بکریاں بھی خرید لیا، تم کو بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی۔ اب جس آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، جس رب کی رضا کے لیے تم تپتی ہوئی دھوپ میں نفلی روزہ رکھے ہو، اسی رب کو رضا راضی کرنے کے لیے، اسی آخرت کو کامیابی کرنے کے لیے، وہاں کے دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں اور تحفے میں یہ 300-400 بکریاں بھی دے رہا ہوں۔ یہ ہے دوستو، یہ ہے فکر آخرت جو ہمارے اندر روزہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ کے مقصد میں سے یہ بھی مقصد ہے۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے اور وہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔